میں مختصراً دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز بھٹی کیا سمجھ سکتے ہیں ہمارے لیے، اور اگر وہ اب دیکھ رہا ہو ہم لوگوں کو، اپنے لوگوں کو جو اس کے پہلی ڈیتھ اینیورسری پہ اکٹھے ہیں اور جن کے ساتھ ایک عرصے سے انہوں نے کام کیا، اور روح میں ابھی تک وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اپنے بارے میں اپنی ساری زندگی کی جد و جہد، اپنی زندگی کا سارا کام جو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کیا، درد ورثہ سلیب منزل، درد ورثہ سلیب منزل، حق پرستی عجیب منزل، درد ورثہ سلیب منزل، حق پرستی عجیب منزل، یوں تو سب ہی گھر سے نکلے، یوں تو سب ہی گھر سے نکلے، دیکھیں کن کا نصیب منزل، یوں تو سب ہی گھر سے نکلے، دیکھیں کن کا نصیب منزل، گھر سے نکلو تو پھر یہ جانو، گھر سے نکلو تو پھر یہ جانو، گھر کے کتنے قریب منزل، درد ورثہ سلیب منزل۔ اور ان لوگوں کے لیے جو شاید بہت سے لوگوں کے قاتل ہیں، آواز دبانا چاہتے ہیں، تم نے سیکھا ہے جبر کرنا، تم نے سیکھا ہے جبر کرنا، اور ہماری عادت ہے صبر کرنا۔ جو زیر ہیں ان کو زبر کر دو، جو زیر ہیں ان کو زبر کر دو، تپتے صحرا پہ ابر کر دو، مرگ کے جینا ہمیں ہے آتا، جو ہو رہا ہے یہ خبر کر دو۔ اور تم تو عاقل ہو، شاید وہ ہمارے بارے میں یہ سمجھ سکتے ہیں یا محسوس کر رہے ہوں گے مرنے کے بعد، تم تو عاقل ہو، ہر بات سمجھ جاتے ہو، تم تو عاقل ہو، ہر بات سمجھ جاتے ہو، سمجھ جاتے ہو، سمجھ جاتی ہے مگر آتی نہیں۔ تم تو عاقل ہو، ہر بات سمجھ جاتے ہو، سمجھ جاتے ہو، سمجھ جاتی ہے مگر آتی نہیں۔ میری چھوڑو، میرا قاتل بھی ایک مقتول ہی ہے، میری چھوڑو، میرا قاتل بھی ایک مقتول بھی ہے۔ تم تو زندہ ہو تو زندوں کی طرح جیا کرو۔ ایک دفعہ لندن کے چڑیا گھر کا مینیجر لاہور چلا گیا، اور لاہور جب وہ گیا تو اس نے چند کام کرنے تھے، وہاں سے ایک اس نے لاہور زو سے ایک جانور بھی اڈاپٹ کرنا تھا، اور جب وہ وہاں پہ گیا تو پورے چڑیا گھر میں خبر پھیل گئی کہ لنڈن زو کا مینیجر آیا ہے، اور کوئی نہ کوئی جانور جو ہے وہ اب لنڈن چلا جائے گا، اس کی زندگی تو بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ کون ہوگا، اور سب سے مہنگا جانور تو زو میں شیر ہی ہوتا ہے۔ تو جب شیر کے پنجرے کے قریب سے گزر رہے تھے دونوں مینیجر، لاہور زو کا اور وہ، اور پورے کا پورا گروپ، تو جو شیر تھا اس نے ذرا اشارہ کیا لنڈن زو کے مینیجر کو۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہہ رہے ذرا اس سے ہٹ کے میری علیحدہ سنیں کچھ۔ انہوں نے لاہور زو والے مینیجر کو کہا کہ آپ صاحب ذرا آگے چلیں، میں نے ذرا شیر سے کوئی بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا چلیں شیر سے بات کر لیں۔ شیر نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں سے کسی جانور کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیا وہ میں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی تم کیوں، ہمارے تو وہاں پہ پہلے بڑے کٹ چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو، اور تم نے سنا نہیں ویسٹ کے اندر کیا اکنامیکل کرنچ آیا ہوا ہے اور بڑا اکنامیکل اپسیٹ ہے، تو اتنا مہنگا جانور ہم کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ ہم تو کوئی چھوٹی موٹی کوئی چڑیا، کوئی پرندہ، کوئی چھوٹا سا جانور اڈاپٹ کریں گے، یہ تو ایک جسٹ سمبل ہے محبت کا۔ انہوں نے کہا یار آپ کی مہربانی، جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے لے جائیں، اور جب وہاں پر آپ جائیں گے ساؤتھ انڈیا، آپ لکھیں گے ساؤتھ ایشین لائن لے کر آئے ہیں، تو بڑی چہل پہل ہو جائے گی آپ کی بھی وہاں پر چڑیا گھر میں۔ اسے پھر ترس آیا، اس نے کہا اچھا چلو شیر کو لے جاتے ہیں۔ اس نے جا کر مینیجر سے کہا کہ ہم نے ایک جانور اڈاپٹ کرنا تھا، اور جو جانور اڈاپٹ کرنا ہے وہ ہم آپ کا شیر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس نے فوراً کہا بالکل اسے لے جائیں، کیونکہ
آپ کے تو اکنامیکل کرنچ ہے، جو کچھ بھی ہے آپ تو اس کو سنبھال لیتے ہیں، ہمارے تو یہاں پہ رہتا ہی ہے 24 گھنٹے. اس کو ایئر کولر لگا کے دیا، بجلی نہیں آتی، بیچارہ گرمی میں مرتا رہتا ہے. شیر پسینوں پسینے ہوا ہے، آپ اسے لے جائیں. شیر صاحب خیر یہاں پہ پہنچ گئے. جب لنڈن زو میں آیا تو اگلے دن اس کو ناشتہ ملا، اتنا بڑا بیگ. وہ بیچارہ کئی سالوں سے بھوکا تھا. جب اسے بیگ ملا بڑی خوشی کے ساتھ اس نے پنجہ مارا، بیگ کو کھولا اور اندر سے 2 درجن کیلے نکلے. بڑا پریشان ہوا کہ یہ شیر کے ساتھ کیا انہوں نے کیا. اسے سمجھا شاید یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، کسی ویٹنری ڈاکٹر کی ایڈوائس ہوگی کہ اس کو ذرا نرم غذا دیں. اس نے برداشت کی، کھا تو نہیں سکتا تھا، آخر شیر تھا. اگلے دن اسے سمجھ آ گئی کہ اب ٹھیک ہوگا. اگلے دن دوبارہ وہ لڑکا جو کھانا دینے کے لیے آتا ہے وہ آیا، اس نے لفافہ کھولا، پھر اندر سے 2 درجن کیلے نکلے. اسے بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے. اس نے اسے پوچھا بھی یہ کیا سلسلہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں شیر ہوں اور شیر کی کیا خوراک ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا شیر کی خوراک 5 کلو بیف. اس نے کہا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ 2 درجن کیلے. انہوں نے کہا یہ کوئی معاملہ پتہ نہیں کیا ہے، میرا کام یہ نہیں ہے، میں پیکنگ نہیں کرتا، پیک کوئی اور کرتے ہیں، میں تو ڈیلیوری دے رہا ہوں بس. تو جا کے میں پوچھوں گا اور پیپرز دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے تمہارا. اگلے دن وہ آیا، پھر اس نے لفافہ دیا. انہوں نے کہا میرا خیال آج ٹھیک ہوگا، چیک کریں. اس نے وہ شیر نے پنجہ مارا، اس کو کھولا اور پھر اندر سے 2 درجن کیلے نکلے. اور شیر کو غصہ آیا. اس نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ تم نے کہا تھا آج بہتر ہوگا، ٹھیک ہوگا، اس میں تو پھر کیلے ہیں. انہوں نے کہا میں نے آپ کے پیپرز چیک کیے ہیں، آپ ہیں شیر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں تو شیر لیکن آئے بندر کے ویزے پر ہیں. اور پیپرز کے اندر جو خوراک ہے وہ تو ابھی وہی چل رہی ہے نا جو پہلے کی چل رہی تھی. لیکن اس نے کہا کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، 2 4 5 مہینے کا پروسیس ہے، جلدی بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہ پروسیس ٹھیک ہوگا خوراک آپ کی بحال ہو جائے گی. یہاں پر میں ایک چیز بشپ صاحب نے بڑے فلسفیانہ انداز سے اور سادہ انداز سے بھی ساری بات چیت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. پاکستانی کرسچن ڈائسپورا یہاں پر رہتے ہوئے بہت حوالوں سے افیکٹو ہو سکتی ہے. آپ لوگ افیکٹو ہیں، سال ہا سال سے بہت کچھ کر رہے ہیں اور آپ کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، اور خاص طور سے پاکستان کے مسیحی بہت ہمیشہ ان کی ڈھارس بنتی ہے. ان تمام باتوں میں جائے بغیر لیکن میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. مجھے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہاں پر. بہت سے لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے بھی یہاں پہ نہیں ہیں. نتیجتاً بہت سے لوگ وہاں پہ رہتے ہوئے وہاں پہ نہیں ہیں. جہاں پہ انسان ہے اس سوسائٹی کے اندر اس کا کنٹریبیوشن. میں بڑا یہ سادہ سا سوال عام لوگوں سے کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ آج پاکستان کے سارے مسیحی فرض کریں جتنے بھی ہیں 10 کروڑ ہیں یا 20 کروڑ یا 5 کروڑ جتنے بھی ہیں، اگر ان کو سب کو امریکہ یا کینیڈا یا برطانیہ کچھ کہے جی ہم یہ سارے مسیحی بڑے بیچارے ہیں ہم ان کو لے لیتے ہیں اپنے پاس، تو پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی میجورٹی کمیونٹی اگر روکے گی، فرض کریں کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نہ جائیں، تو 2 3 کون سی بڑی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ کہیں کہ پاکستان کے مسیحی آپ برائے مہربانی نہ جائیں. آپ اگر چلے گئے تو ملک کلیپس ہو جائے گا، ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی، ہمارے ملک میں پہلے انرجی کرائسس ہے، یہ مرجی کوئی کرائسس آ جائے گا، یا پاکستان کا ڈیفنس ختم ہو جائے گا، یہ پاکستان کی پولیٹکس تہل بہل ہو جائے گی. کیا تبدیلی آئے گی اگر وہاں سے یہ 6 کروڑ یا 5 کروڑ لوگ نکل آئیں؟ دوسرا، اس ساری چیز کو ہم جو لوگ یہاں پر ہیں اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں. آج فرض کریں برطانیہ کی پارلیمنٹ کو کہہ دے جو پچھلے 50 سال سے یہاں پر آئے ہیں، ایک مفروضہ ہے کہ انہیں نہیں لگا ایسا کہ پچھلے 50 سال میں جو لوگ یہاں پر آئے تھے آپ کی بڑی مہربانی، خواہ مسلم ہے، خواہ ہندو ہے، خواہ سکھ ہے، جو بھی ہیں آپ یہاں سے جائیں، جہاں مرضی جائیں، فرض کریں. لیکن پاکستانی مسیحی کو اگر میجورٹی کمیونٹی، وائٹ کمیونٹی یہاں کی اگر روکے گی تو وہ کون سی 3 4 وجوہات ہوں گی کہ آپ کی بڑی مہربانی آپ نہ جائیں؟ آپ اگر چلے گئے تو برطانیہ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، آپ یہاں سے چلے گئے تو کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیاں تباہ ہو جائیں گی، آپ یہاں سے چلے گئے تو ہماری پارلیمنٹ نہیں چلنی، آپ یہاں سے چلے گئے تو ڈیفنس ختم ہو جائے گا. کیا ایسی وجوہات ہیں؟ کیا ایسی چیز ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر؟ کیا ایسی چیز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستانی مسیحی پاکستان میں رہتے ہوئے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہونے کا خطرہ ہے؟ ان ساری باتوں کے بعد شہباز بھٹی
کی وفات ہوئی، ان کی شہادت ہوئی، وہ چلے گئے، اور اس نے جانا تھا، وہ چلے گئے، لیکن سوشل سائنسز کی یہ فلسفی ہے کہ ویکیوم کبھی نہیں رہتا، لیڈرشپ کا ویکیوم کبھی نہیں رہتا، وہ خود ویکیوم کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کو خود اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے لوگ لے آتا ہے، لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، حالات بنا دیتے ہیں، حادثات بنا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی لیڈرشپ ایمرج ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتا ہے کام۔ لیکن ان سب باتوں کے بعد یہاں پر جہاں پر زیادہ آزادی ہے، جہاں پر زیادہ وسائل ہیں، جہاں پر زیادہ مواقع ہیں، جہاں پر زیادہ انکریجمنٹ ہے، جہاں پر سوسائٹی، وائڈر سوسائٹی آپ لوگوں کو زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے کہ انٹرنیشنل لیول پر، ضروری نہیں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان کے لیے پولیٹکس آپ نے پیدا کرنے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان کے لیے لیڈرز پیدا کرنے ہیں، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے چھوٹی سی کرسچن پاکستانی ڈائسپورا ضرور کچھ نہ کچھ ایسی چیز کریٹ کرے، ایسی چیز پیدا کرے جس کے ذریعے سے وہ ویکیوم، وہ خلا جو شہباز کی وفات کے بعد یا اور بہت سی ایسے حادثات کے ذریعے سے پیدا ہوا، یا جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ پیدا ہو سکتے ہیں، ان کو فل کرنے کے لیے یہاں پر آپ لوگ بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کے پاس لیڈران، پاکستان کے منجے ہوئے سیاسی لوگ، پڑھے لکھے لوگ، قانون کو سمجھنے والے لوگ، دعا کرنے والے لوگ، عبادت کروانے والے لوگ، شاعر حضرات، صحافی، ہر قسم کا سٹف موجود ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے۔ اور یہ وقت ہے سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کے لیے، یہ وقت ہے اکٹھے ہو کر بات کرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، اور اس بات کے لیے سوچنے کے لیے کہ تھوڑا ہونا یہ کوئی پرابلم نہیں، تھوڑا ہونا تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تھوڑے ہیں، ان کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے، تھوڑا ہونا تو بہت اچھی بات ہے، تھوڑے اس کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے۔ چھوٹا گھرانہ، 2 بچے ہی اچھے، چھوٹا خاندان خوشحال۔ اکثر لوگ بات کرتے ہیں یہ جوش کمیونٹی وہ اتنی تھوڑی ہیں، اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ اور موزے تونگ نے ایک بات کہی تھی چائنیز لوگوں کو کہ کچھ کرتے رہنا، اس لیے چائنیز بہت کام کرتے ہیں، کچھ کرتے رہنا، بیٹھنا نہ، ورنہ تم اپنے ہی بوجھ کے نیچے آ کے دب کے مر جاؤ گے۔ اور تھوڑے ہونا تو بڑا اچھا ہوتا ہے میرے حساب سے، یہ کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، تھوڑے ہونا پرابلم نہیں ہے، ایفیکٹو ہونا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ تھوڑے زیادہ ایفیکٹو ہوتے ہیں، ہمیشہ مینورٹیز میں ریلیجس سینس میں بات نہیں کر رہا، مینورٹیز ہمیشہ رول کرتی ہیں۔ یہ دنیا میں ایک ڈسکرمنیٹری ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے صدیوں سے، اور ایسے ہی ہوتا ہے، خواہ وہ اکنامکلی لوگ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ساؤنڈ اور پاورفل ہوتے ہیں، پولیٹیکلی چھوٹا سا گروپ ساؤنڈ اور پاورفل ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ میجورٹی کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ کرنا پڑے گا، یہاں پر رہتے ہوئے آپ کو اپنا دل اور دماغ یہاں پہ رکھنا پڑے گا۔ پاکستان کی سوچیں، پاکستان کے بارے میں بھی سوچیں، بہت اچھا ہے، پاکستان کے مسیحوں کے بارے میں بھی سوچیں، بہت اچھا ہے، لیکن ضرور اپنے بارے میں سوچیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہاں پر رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ایک وائبرنٹ کمیونٹی کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک وائڈر سوسائٹی یہ سمجھے کہ اگر یہ یہاں پہ نہ ہوتے، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔